اور غزل یا اگر نظم بھی سنانا چاہیں تو آج بزم آپ کے نظم ایک سناؤں گا مختصر سی، لیکن میں آپ کو ذرا آخر میں سناؤں گا. بہتر. نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی، نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی، نکل کے شہر مدینہ سے جو گیا میں بھی. واہ. نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی، نکل کے شہر مدینہ سے جو گیا میں بھی. اور وہی جو ہوش ربا داستاں میں ہوتا ہے، کیا کہنا ہے، وہی جو ہوش ربا داستاں میں ہوتا ہے، تمہارے طرز تخاطب میں کھو گیا میں بھی. واہ واہ واہ. وہی جو ہوش ربا داستاں میں ہوتا ہے، تمہارے طرز تخاطب میں کھو گیا میں بھی. اور ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد، ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد، طواف کوئے ملامت کو تو گیا میں بھی. کیا کہنا، ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد، طواف کوئے ملامت کو تو گیا میں بھی. میں تیز رو تھا مقابل تھے رینگتے ہوئے لوگ، میں تیز رو تھا مقابل تھے رینگتے ہوئے لوگ، پھر ایسا زوم ہوا تھا کہ سو گیا میں بھی. واہ واہ. میں تیز رو تھا مقابل تھے رینگتے ہوئے لوگ، پھر ایسا زوم ہوا تھا کہ سو گیا میں بھی. وہ مجھ سے روز بچھڑنے کی بات کرتی تھی، وہ مجھ سے روز بچھڑنے کی بات کرتی تھی، پھر اس کو کہ ایک بار جو گیا میں بھی. واہ واہ. وہ مجھ سے روز بچھڑنے کی بات کرتی تھی، پھر اس کو چھوڑ کے ایک بار جو گیا میں بھی. یہ خاک کوچے جانا یہ اڑ کے آئی تھی، یہ خاک کوچے جانا یہ اڑ کے آئی تھی، میرے لباس پہ سرخی چلو گیا میں بھی. یہ خاک کوچے جانا یہ اڑ کے آئی تھی، میرے لباس پہ سرخی چلو گیا میں بھی. اور جو ایک جھوٹے تبسم پہ جان لیتی تھی، جو ایک جھوٹے تبسم پہ جان لیتی تھی، سب ہو رہے تھے اسی کے سو ہو گیا میں بھی. جو ایک جھوٹے تبسم پہ جان لیتی تھی، سب ہو رہے تھے اسی کے سو ہو گیا میں بھی. ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد، ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد، طواف کوئے ملامت کو تو گیا میں بھی. نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی، نکل کے شہر مدینہ سے جو گیا میں بھی. سبحان اللہ. آپ کی یہ غزل سنتے ہوئے ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ آپ نے کربلا کو لکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے بعد ترقی پسند شعراء نے اور ان سے لے کر جدید شعراء تک بھی کربلا کو مسلسل شعراء نے لکھا ہے. تو آپ اس آفاقی علامت اور استعارے کو کن رخوں سے اپنی شاعری میں برتنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، کربلا ایک استعارہ ہے اور بڑا اب اس کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ شاعری میں استعارے کی طرح شامل ہو گئے. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خود آپ نے اپنی شاعری میں بھی کربلا کو بڑی اچھی طرح استعمال کیا ہے، اور اس سوال کے جواب سے شاید مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے خود آپ واقف ہیں. تو کربلا ہر طرح کے حوالے ہیں. دوستوں کے ساتھ جو ان کی آزمائش کی ہے اس کا حوالہ ہے، جو صاف گوئی ہے کربلا میں، اور امام جگہ جگہ بتاتے گئے ہیں کہ میں کس مقصد سے جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی مالی فوائد تمہیں حاصل نہیں ہوں گے. 3 جگہ بتایا انہوں نے، کعبے میں بتایا، منزل زبالہ پہ بتایا، کربلا میں بتایا. ہر جگہ صاف گوئی کے ساتھ بتایا. کئی حوالے ہیں. پھر اس کے بعد بھتیجوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، اور سارے یہ حوالے جو ہیں وہ بہن کی ردا اور کربلا اور شام، یہ سب حوالے ہماری شاعری میں اس طرح سے آتے ہیں کہ ہماری زندگی کے حوالے ہیں، ہمارے روزمرہ کے حوالے ہیں. تو روزمرہ کے حوالے اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس سے بہترین اگزامپل کہیں اور نہیں ہے کربلا سے زیادہ. یعنی آپ کن رخوں سے برتنا چاہ رہے ہیں اس کو، ہر رخ سے کس طرح؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے جتنے بھی میری جو معمولی سی فکر اور جو سوچ ہے اس کو میں نے ابھی عرض کیا ہے آپ سے کہ انہی سارے حوالوں کو میں لے کر آیا ہوں، اور کوشش کی ہے کہ کربلا کا حق ادا نہ ہو جائے، بلکہ کربلا کے ذریعے جو ابلاغ اخلاق کا اور اقدار کا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. بہت خوب. کلام سنتے ہیں آپ سے مزید، اور پھر آپ سے ایک اور غزل عرض ہے ارشاد. کہ سراغ تجھ سے بچھڑنے کا سب کو کیسے ملا، سراغ تجھ سے بچھڑنے کا سب کو کیسے ملا، نہ کوئی تجھ سے ملا ہے نہ کوئی مجھ سے ملا. واہ واہ. سراغ تجھ سے بچھڑنے کا سب کو کیسے ملا، کیا نہ کوئی تجھ سے ملا ہے نہ کوئی مجھ سے ملا، تیرے بچھڑنے سے ڈرتا تھا
اور اس کے بعد تیرے بچھڑنے سے ڈرتا تھا اور اس کے بعد میں موت سے بھی ملا تو نظر ملا کے ملا. کیا کہنا. تیرے بچھڑنے سے ڈرتا تھا اور اس کے بعد میں موت سے بھی ملا تو نظر ملا کے ملا. واہ. جو میرے عشق ہتھیلی پہ جذب کرتا تھا, جو میرے عشق ہتھیلی پہ جذب کرتا تھا, وہ ایک ہاتھ تو دشمن کو بھی تھپکتے ملا. کیا کہنا. جو میرے عشق ہتھیلی میں جذب کرتا تھا, وہ ایک ہاتھ تو دشمن کو بھی تھپکتے ملا. میں دل سے کرب و بلا کا شہید ہوں یا رب, میں دل سے کرب و بلا کا شہید ہوں یا رب. بچھڑ گیا تھا کبھی مجھ کو قافلے سے ملا. میں دل سے کرب و بلا کا شہید ہوں یا رب. بچھڑ گیا تھا کبھی مجھ کو قافلے سے ملا. بہت خوب. اور وہ میری جان سخن اور میرے سخن سے حسد, وہ میری جان سخن اور میرے سخن سے حسد, چراغ اپنی ہی لو سے ہمیشہ جلتے ملا. سبحان اللہ. وہ میری جان سخن اور میرے سخن سے حسد, واہ. چراغ اپنی ہی لو سے ہمیشہ جلتے ملا. بہت سراغ تجھ سے بچھڑنے کا سب کو کیسے ملا, نہ کوئی تجھ سے ملا ہے نہ کوئی مجھ سے ملا. سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ابھی اور آپ کے حوالے سے جو کہ بات ہو رہی تھی کربلا کی, تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ چند برسوں سے ابھی جو یہ ایک گلوبل ولیج اور عالمگیریت کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو مغربی نظریات کی ایک بھرمار ہے سمجھیے, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو مغربی نظریات ہیں یہ تو آئیں گے اور آنے چاہیے بھی, ان کے جو مثبت اثرات ہیں ان سے ہمیں استفادہ بھی کرنا چاہیے, لیکن ان کے منفی اثرات سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا ہمارا ادب اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ منفی اثرات سے آپ کی مراد کیا, تھوڑا سا آپ ایلوبریٹ کر دیں مجھے. منفی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے, علم کا کبھی کوئی منفی اثر ہوتا نہیں. آپ نظریات کا تو ہوتا ہے. نظریات کا منفی اثر اس طرح, میں تو اس کو بھی پازیٹیو لیتا ہوں کہ اس سے جب آپ ایک اپنا کاؤنٹر اس کو جواب دیتے ہیں تو خود آپ پہ اپنے نظریے کی اہمیت اور اس کی اساس کتنی مضبوط ہے یہ واضح ہوتی ہے. تو یہی تو جاننا چاہ رہے تھے ہم آپ سے. تو یہ تو اور اچھی بات ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے ہے کہ آپ اگر نظریاتی طور پہ مضبوط ہیں, آپ کی اساس مضبوط ہے, جو کہ آپ کو اس نظریے کے آنے سے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا. یہ نظریہ ایک طرح سے آئی اوپنر ہے. اگر غلط ہے کوئی نظریہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, لیکن کوئی بھی نظریہ اگر غلط ہے تو وہ آپ کو یہ ایک آئی اوپنر ثابت ہوگا کہ بھائی آپ خود کتنے تیار تھے کسی نظریے کو قبول کرنے کے لیے یا کسی نظریے کو رد کرنے کے لیے. نظریہ اٹ سیلف اچھا یا برا اس وقت ڈکلیئر ہوگا جب آپ اس کو تمام پیمانوں پہ اور اپنے نظریے سے کمپیئر کر کے اس کو ناپیں گے, تبھی تو